السلام علیکم جی، میرا نام تیمور بانڈے ہے۔ آج تعلیمستان میں ہم آپ سے جو ڈسکشن کریں گے وہ بیسیکلی کریں گے جو مجھے لگتا ہے شاید اسکول سے بھی بڑی انڈسٹری ہے، وہ ہے ٹیوشن۔ اور کیا ٹیوشن ہمارے لیے ضروری ہے، یا کیا ٹیوشن کے اور بھی کوئی نئے اب طریقے آ گئے ہیں، یا وہی پرانے طریقے ہیں ٹیوشن کے جو ہم جس کو لے کے آگے چلیں گے۔ اس میں جانے سے پہلے جو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ سب سے پہلے آتی ہے کہ ٹیوشن ہم کیوں لیتے ہیں یا اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ یہ ہم نے صرف ایف ایس سی، میٹرک، اے لیولز تک یا او لیولز تک نہیں دیکھا، بلکہ اب تو نیچے ہمیں پرائمری ایج کے بچے ٹیوشن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، گریڈ 1 کے، گریڈ 2 کے۔ اس دن مجھے پتہ چلا پری اسکول کا بچہ ایک ٹیوشن لے رہا ہے، بیکاز ماں باپ کو لگ رہا تھا کہ وہ اسٹرگل کر رہا ہے۔ اب یہ کلچر کافی پرانا ہے، آج کل کا تو ہے نہیں، لیکن یہ کلچر جو ہے یہ اتنا زیادہ اسٹرانگ کیسے ہوتا رہا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ دیکھیے ٹیوشن کا جس طرح میں نے کہا دو بیسیکلی ایک وجوہات ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یس آپ کلاس میں اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ سے کوپ اپ نہیں ہو رہا، یا آپ کو لگتا ہے استاد کا پڑھانے کا طریقہ اچھا نہیں ہے اور اسکولوں سے استاد کو بدل نہیں رہے، تو آپ کے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا بجائے اس کے کہ آپ باہر دیکھیں اور ٹیوشن لیں اور اپنے آپ کو ساتھ لے کے چلیں۔ دوسرا جو ٹیوشن کا ہم نے کراؤڈ دیکھا ہے، وہ دیکھا یہ ہے کہ شاید بچہ یا بچی بہت قابل ہیں اور شاید وہ خود سے کر پائیں اگر وہ کوشش کریں، لیکن چونکہ کلچر اتنا اسٹرانگ ہے تو وہ پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہے، کیونکہ نیبر کا بچہ بھی جاتا ہے، بڑا بھائی بھی گیا تھا، فلاں کزن بھی جاتا ہے، اور اس کے بغیر آپ آگے جا ہی نہیں سکیں گے۔ یہ فارمولا ہی ہے، فلاں جو بڑا مشہور نام ہے، اگر اس سے ٹیوشن آپ نے نہ لی تو آپ کا گریڈ یا مارکس نہیں آئیں گے۔ تو ایک وہ سوشل پریشر کے تحت ہم نے دیکھا ہے ٹیوشن ہوتی ہے۔ دونوں کیسز میں اینڈ آف دا ڈے والدین کو، یا اگر ریسورسز ہیں آپ کے پاس تو ڈرائیور گاڑی آپ کو اسکول کے بعد اٹھا کے ایک شہر کا چکر آپ کو دلواتا ہے، جہاں پہ آپ شاید جگہ جگہ مختلف ٹیوشن سینٹرز یا مختلف ٹیوٹرز کے پاس جا کے ٹیوشنز پڑھتے ہیں۔ شام کو جا کے جب آپ گھر آتے ہیں آپ اتنے تھک جاتے ہیں کیونکہ اس وقت تک آپ کے پاس پھر اور کوئی کام کرنے کا ٹائم نہیں رہتا۔ یہاں پہ سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ والدین جو کہ آپ کا اسکول کی فیس بھی دے رہے ہیں اور پھر ٹیوشنز میں بھی ٹیوٹرز کو ٹھیک ٹھاک فیس دے رہے ہیں، جو آلموسٹ ڈبل پیسے دے رہے ہیں، پلس جو ریسورسز آپ کے ساتھ لگ رہے ہیں آنے جانے میں، کیا وہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یا کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی کہ یہ والا پارٹ ختم ہو جائے؟ اس کے دو اب ہم نے آگے مزید دیکھے ہیں راستے۔ ایک راستہ اب آ گیا ہے ایڈ ٹیک کا، ایجوکیشن تھرو ٹیکنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں، جو آن لائن ٹیچنگ ہو رہی ہے، جو کووڈ میں بہت زیادہ سامنے آئی ہے۔ تو اگر آپ سکھر میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، کوئٹہ میں ہیں یا اسکردو میں ہیں، وہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ کو لاہور، کراچی، اسلام آباد کے ٹاپ ٹیچرز ایکسیسیبل ہو جائیں گے۔ آپ آن لائن کلاسز ان کی جوائن کر سکتے ہیں۔ پاکستانی ایسی ایڈ ٹیک کمپنیز آ گئی ہیں جو اب آپ کو فری کورسز آن لائن دے رہی ہیں، فری ایف ایس سی میٹرک کی تیاریاں کروا رہی ہیں، ایم ڈی کیٹ کی تیاریاں کروا رہی ہیں، یا ایون سی ایس ایس کی تیاریاں کروا رہی ہیں، جہاں آپ کو کلاسز لینا اب ضروری نہیں رہا۔ ان کو کس طرح سے ہم نے اویل کرنا ہے، ان کو کیسے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، وہ آف کورس بہت زیادہ نام ہے، بہت زیادہ ایسے طریقے بھی ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے تھوڑا سا کلچر بدلا ہے۔ اور وہ خالی لیکچرنگ نہیں ہے، وہ پورے ویژولز کے ساتھ آپ کو پڑھاتے ہیں، جو پیچھے ان کا ایک اسمارٹ بورڈ چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو پوری چیز ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دوبارہ پیچھے جا کے ریوائنڈ بھی کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ ای میل کر سکتے ہیں، آپ کو جواب ملتا ہے۔ کئی جگہ میں نے سنا ہے لائیو سیشن بھی اساتذہ ٹیچرز بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں جب ان کا سوال سامنے آتا ہے۔ تو ایڈ ٹیک نے تھوڑا سا وہ ایک کہتے ہیں جو اسٹرکچر ہے ٹیوشن کا، وہ یس بدل دیا ہے، اور اس کا ایکسیس بہت زیادہ کر دیا ہے۔ پہلے تو آپ کے علاقے، آپ کے شہر کے لوگ یا بچے آتے تھے، اب آپ کے شہروں سے آگے بچے چلے گئے ہیں۔ انفیکٹ اوورسیز میں نے دیکھا ہے جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں یا اسلامیات پاک اسٹڈیز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ٹیوشن لے پاتے تو وہ بھی کئی پاکستانی ایڈ ٹیک کمپنیز کے تھرو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو وہ تو آف کورس ایک انداز اس کا بدل گیا ہے۔ دوسرا اب یہ آیا ہے کہ آپ کے پاس میں واپس اس چیز پہ آتا ہوں کہ ایڈ ٹیک تو چلو لے کے ٹیوشن کو آگے ایوالو کر کے لے کے چلا گیا، لیکن دوبارہ سوال وہ آتا ہے کہ ٹیوشن ہمیں کیوں چاہیے پھر؟ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، شاید آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کہ استاد ہمیں خود ٹیوشن کے لیے انکریج کرتے ہیں، اور وہ بچہ کلاس میں جو ٹیوشن پہ نہیں جاتا اس کے مارکس کم آتے ہیں، تو ماں باپ پہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ آپ بھی ٹیوشن دلوائیں اور اس کے مارکس بہتر آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ استاد دن میں ہمیں کیسے پڑھا رہے ہیں، وہی استاد شام کو اپنے گھر یا اپنے ٹیوشن سینٹر میں بالکل مختلف طریقے سے پڑھا رہے ہیں۔ آف کورس ٹیوشن پڑھانے کے لیے شام پہ ان کا فوکس ذرا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کلچر ہم نے خود اس کو دیکھا انکریج ہوتے ہوئے، اور ہمارے اپنے استاد جو ہیں اسکول میں انہوں نے کیا، اور اسکولس کو کئی دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا فلاں ٹیچر اس طرح سے ٹیوشن دے رہا ہے۔
اس میں تو آف کورس بچہ لاچار ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اگر مارکس لینے ہیں, سروائیو کرنا ہے تو شاید مجھے بھی جانا پڑے گا, جبکہ شاید مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے, یا شاید میں بہتر لکھ سکتا ہوں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, وہ نوٹس ٹیچر بناتے ہیں. ان نوٹس کو اگر آپ دوبارہ ریپروڈیوس کریں گے اپنے ٹیسٹ میں, اپنے اسائنمنٹس میں, تبھی آپ کو مارکس ملتے ہیں. ذرا سا آپ نے ہٹ کے کچھ لکھ دیا, بول دیا, ڈسکس کر دیا, مارکس کٹ جاتے ہیں. تو ٹیچر پوری طرح آپ کو اپنے آپ پہ ڈپینڈنٹ کر دیتے ہیں, اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہی راستہ ہے. اور اگر اس ٹیچر کے رزلٹس آنے لگ جائیں, وہ مشہور ہو جائے, تو پھر وہ نوٹس ہی آپ کے لیے ایک بہت میجر چیز بن جاتا ہے. باقی اسکول کی بتائی ہوئی کتابیں یا کورس آؤٹ لائنس آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں. آپ صرف اور صرف اس پہ فوکس کرتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, پورے سال پڑھائی نہیں ہوتی, امتحان سے 2-3 مہینے پہلے ٹیوشن یا نوٹس کو لے کے آپ بیٹھ جاتے ہو, اور آپ کہتے ہو میں آرام سے آگے لے کے چلا جاؤں گا. تو وہ پورا جو ٹیوشن کلچر ہے, اس نے پوری پڑھائی کا جو نظام ہے اس کو اوپر نیچے کر دیا ہے. اور اب اسی لیے بچے جو ہیں وہ پورا سال نہیں پڑھ رہے, اینڈ میں جا کے پڑھ رہے ہیں. آخری چیز جو میں نے پہلے بھی ذکر جس کا کیا تھا, کچھ سوشل پریشرز ہیں, وہاں پہ آئی تھنک ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں. اور وہاں پہ والدین کو یہ بتانا, اور آف کورس اپنے رزلٹس کے تھرو بتانا ضروری ہے کہ مجھے اس ٹیوشن کے رٹ میں گھسنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ان لائک جو ہمارا بھائی یا ہمارے کزن یا ہمارے ہمسائے جو ٹیوشن لے کے آگے جا رہے ہیں, میں اس کے بغیر یہ چیز کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, وہ آپ کو رزلٹ کے ساتھ دکھانا پڑے گا. کیونکہ کئی دفعہ اس کلچر میں ماں باپ بیکاز اپنے انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے اگر ہم نے نہ کیا تو شاید ہی پیچھے رہ جائے گا, تو ایکسٹرا ریسورسز ڈالتے کہ نہیں یہی ایک طریقہ, تو تم بھی ایسے ہی کرو. اس میں ہمیں پھر اگر ہمیں لگتا ہے ہم اس کے بغیر کر سکتے ہیں, تو ہمیں واقعی پروو کر کے دکھانا پڑے گا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, یا ہمیں اس ٹیوشن والے کلچر میں جانا ضروری ہمارے لیے نہیں ہے. تو بیسیکلی ٹیوشن کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے. ضرورت میرے خیال سے زیادہ تر بنا دی گئی ہے. وہی بچہ اگر کلاس میں اٹینشن صحیح طرح پے کرے, اگر اس کو پتا ہو شاید ٹیوشن میرے پاس آپشن نہیں ہے, تو شاید اس کا رجحان, اس کا دھیان بالکل مختلف ہو. لیکن جب اس کو پتا ہے کہ شام کو ٹیوشن ہے, وہ دن میں کیوں پڑھے گا اسی استاد سے. سو ایڈ ٹیک کا جیسا میں نے آپ کو بتایا زمانہ آج کل ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, اس میں گھس رہے ہیں, جا رہے ہیں, لیکن اس کو ڈھونڈنے کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے. ویسے لسٹ تو کافی زیادہ بڑی ہے, لیکن اگر آپ گوگل کریں ایجوکیشن تھرو ٹیکنالوجی یا ایڈ ٹیک کمپنیز آف پاکستان, آپ کو وہاں پہ لسٹ مل جائے گی, اور آپ ان میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کون آپ کو کیا آفر کر رہا ہے. ایک زمانہ تھا جب وہ پیسے چارج کرتے تھے, اب وہ مفت آپ کو آن لائن یہ ٹیوشنز اور کلاسز آپ کو فراہم کر رہے ہیں, تو اس میں جانا اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. آج کے لیے ہم اتنی ڈسکشن کریں گے, مگر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, ہم بہت سارے سوال آپ کے آ رہے ہیں, بڑے مزیدار سوال آ رہے ہیں. آپ پلیز ہمیں ای میل کریں, اور ہم اسی کو ٹاپک بنا کے پھر آپ سے ڈسکشن کریں گے. بہت بہت شکریہ.